السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 7 اکتوبر 2024 پیر کا دن ہے۔ دوپہر کے 3:15 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں سنیے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ سنتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو چودھری اقرا حسن سے متعلق 2 خبریں سنائی جائیں گی۔ پہلی خبر سنتے ہیں۔ فرضی اکاؤنٹ سے پریشان ہوئی سانسد اقرا حسن، ایس پی سے کی شکایت۔ کیرانہ سانسد اقرا حسن کے نام سے سوشل میڈیا پر فرضی اکاؤنٹ بنانے والوں کی اب خیر نہیں ہوگی۔ دراصل ایسے لوگوں کے خلاف سانسد نے ایس پی سے شکایت کی ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ فرضی اکاؤنٹ بنانے والوں پر جلد ہی پولیس کا شکنجہ کسا جا سکتا ہے۔ بتا دیں کہ کیرانہ سانسد اقرا حسن نے ایس پی کے نام دی گئی تحریر میں بتایا ہے کہ سوشل میڈیا پر ان کے نام سے فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب پر کچھ لوگوں نے فرضی اکاؤنٹ بنا رکھے ہیں، جن کے ذریعے سے غلط سمارگی کا پرچار پرسار کیا جا رہا ہے۔ ان کے نام سے ملتے جلتے فرضی اکاؤنٹ پر غلط اور گمراہ کن پوسٹ ڈالنے سے انہیں پریشانی ہو رہی ہے۔ تحریر میں کچھ فرضی اکاؤنٹ کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ معاملے میں فرضی اکاؤنٹ بلاک کرانے اور آروپیوں کے ورد کارروائی کی مانگ کی گئی ہے۔ سانسد کی اور سے کی گئی شکایت کے بعد اب پولیس جلد ہی فرضی اکاؤنٹ بنانے والوں پر شکنجہ کس سکتی ہے۔ وہیں دوسری جانب ریاستی جمعیت العلماء کا انتخابی اجلاس ہنگامہ آرائی کی نظر۔ مولانا حلیم اللہ قاسمی پر خیانت کا الزام۔ مفتی اسماعیل قاسمی نے دستور کی خلاف ورزی کرنے والوں کی دھجیاں اڑائی۔ اراکین منتظمہ مولانا اسماعیل قاسمی کی حمایت میں جمعیت علماء کا انتخابی اجلاس ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا۔ اراکین منتظمین ایک دوسرے کے دست گریباں، مار پیٹ اور شور شرابے کے درمیان مولانا حلیم اللہ قاسمی غیر دستوری صدر منتخب کر دیے گئے۔ کل کا اجلاس ممبئی کے حج ہاؤس میں منعقد کیا گیا تھا، جو خرد برد کے الزامات، غیر معتمد افراد کی تنظیم میں شمولیت جیسے معاملے کو لے کر ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا۔ کل کے اجلاس میں حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب قاسمی مالیگاؤں نے مولانا حلیم اللہ قاسمی اور ان کے ہم نواؤں کو آئینہ دکھاتے ہوئے غیر دستوری امور اور غیر دستوری انتخابات کی دھجیاں اڑا دی۔ حال میں موجود اراکین منتظمہ کی بڑی تعداد مفتی اسماعیل قاسمی کی باتوں سے متفق تھی اور انہوں نے ان کی بات کی تائید کی۔ حالانکہ مولانا حلیم اللہ قاسمی صاحب نے کہا کہ میں ہر سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار ہوں۔ تفصیلات کے مطابق ممبئی حج کمیٹی کے وسیع و عریض ہال میں ریاستی مہاراشٹر منتظمہ کا اجلاس منتخب ہوا، جس میں ریاست کے عہدیداران جمعیت علماء ارشد مدنی کا انتخاب کیا جانا تھا۔ صدارت کے لیے 3 ناموں کا اعلان ہوا، لیکن دہلی سے آنے والے مدثر اور مولانا حلیم اللہ قاسمی کے ہم نواؤں نے مولانا حلیم اللہ قاسمی کو صدر منتخب کرنے کی ضد کی اور مالیگاؤں سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل کی امیدواری کی یہ کہہ کر مخالفت کی کہ وہ سیاسی آدمی ہیں۔ حالانکہ جمعیت کا دستور اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جمعیت سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی فرد کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ جماعت فرقہ پرست نہ ہوں۔ اس بات کے اعلان کے بعد اراکین منتظمہ میں ہنگامہ آرائی، کھینچاتانی اور مار پیٹ کی نوبت آ گئی۔ بالآخر مفتی محمد اسماعیل نے مائک اپنے ہاتھ میں لیا اور یہ کہہ کر صدارت سے معذرت کر دی کہ ان کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں اور وہ اس عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کر سکیں گے، لیکن انہوں نے مولانا حلیم اللہ قاسمی کے صدر منتخب ہونے کو غیر دستوری قرار دیتے ہوئے کہا کہ مولانا حلیم اللہ پر خرد برد کے الزامات ہیں۔ لاک ڈاؤن کے دوران ایک بڑی رقم جو مولانا حلیم اللہ لے کر گئے تھے وہ اب تک مکمل واپس نہیں لوٹائی گئی۔ ساتھ ہی ایک مرتبہ تقریباً 2 کروڑ روپے کی رقم دفتر سے لے کر گئے اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ رقم کہاں ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کام کر رہا ہوں، کام ہونے کے بعد بتاؤں گا۔ مفتی اسماعیل صاحب مالیگاؤں نے مزید کہا کہ میں بھی مجلس عاملہ کا رکن ہوں، لیکن میں بھی اس بات سے بے خبر ہوں کہ یہ رقم کہاں گئی۔ جمعیت علماء ہند کے دستور کے مطابق ایسا کوئی بھی شخص جس پر خرد برد خیانت کا الزام ہو، وہ اس طرح کے معاملے میں مشکوک ہو تو جب تک اس کا معاملہ حل نہیں کر لیا جاتا وہ کسی بھی عہدے پر نہیں رہ سکتا۔ باوجود اس کے دہلی سے آنے والے مبصر اور مقامی ہم نواؤں نے غیر دستوری طور پر مولانا حلیم اللہ کا ریاستی صدر منتخب کر دیا، جس کی وجہ سے جمعیت پر سے عوام کا اعتماد کم ہوگا۔ جمعیت کو رقم دینے والوں میں بدگمانی پیدا ہوگی، وہ اپنا ہاتھ روک لیں گے، جس کے سبب جمعیت کا نقصان ہوگا۔ واضح
ہو کہ 3 دن قبل ہی روزنامہ شمع رہبر نے یہ خبر لگائی کہ مراٹھواڑہ میں جمعیت کے انتخابات میں دھاندلی ہو رہی ہیں، جو آج سچ ثابت ہوئی۔ اورنگ آباد سمیت مراٹھواڑہ کے کئی ایسے اضلاع ہیں جہاں کی اراکین منتظمہ کو یہ شکایت ہے کہ ان کے علاقوں میں انتخابات غیر دستوری طور پر منعقد کیے گئے۔ ساتھ ہی خرد برد کے بھی کئی معاملے اراکین منتظمہ نے بیان کیے۔ ان کا کہنا ہے کہ 2 یا 3 افراد ایسے ہیں جو پوری جمعیت چلاتے ہیں، رقم کہاں سے آئی، کہاں خرچ ہوئی، اس کا کوئی حساب کتاب دیگر اراکین کو نہیں بتایا جاتا ہے۔ حالانکہ مفتی معصوم ثاقب صاحب نے کہا ہے کہ ہم مکمل حساب و کتاب مرکز سے دینے کے لیے تیار ہیں۔ لوگ اپنے خون پسینے کی کمائی جمعیت کے حوالے کرتے ہیں تاکہ ملک بھر میں اصلاحی کام کیے جا سکے، لیکن اس طرح کے معاملات اجاگر ہونے کے بعد عوام میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے اور جمعیت کے تعلق سے عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں سوشل میڈیا پر خوب تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ کوئی بھی جمعیت کا عہدیدار آ کر تفصیل پیش کرے اور اس تعلق سے لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچائے۔ اور یہ خبر کئی اخباروں میں بھی چھپی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جمعیت کے کوئی بھی بڑے صدر اس بات کی تردید کرے اور اس بات کے بارے میں کھل کر اپنا موقف پیش کرے۔ وہیں دوسری جانب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کی گئی گستاخی کو لے کر رکن پارلیمنٹ اقرا حسن اور رکن پارلیمنٹ چندر شیکھر آزاد نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس بیان کی شدید مذمت کی ہے اور گستاخ رسول کے خلاف NS کے تحت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح رہے یتی نرسنگانند اس انتہائی مذموم بیان سے پورے ملک میں غصے کی لہر دوڑ پڑی ہے۔ ملک بھر میں لوگ اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایسے ڈھونگی باباؤں جو نفرت پھیلا کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے۔ اس معاملے پر شاملی سے کیرانہ کے رکن پارلیمنٹ چودھری اقرا حسن کا ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے یتی نرسمہانند کو ڈھونگی اور پاکھنڈی بتایا ہے۔ اقرا حسن نے نبی کی شان میں کی گئی گستاخی کے الزام میں نرسمہانند پر شدید غصے کا اظہار کیا، اس کے دیے گئے بیان پر شدید ناراضگی دکھائی اور کہا کہ یہ برداشت سے باہر ہے۔ رکن پارلیمنٹ چودھری اقرا حسن نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو کہا کہ حکومت کا ڈھل مل رویہ اب نہیں چلے گا اور نرسمہانند کے خلاف کڑی کارروائی کی جانی چاہیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ نرسمہانند پر NSA اور UAP جیسی سخت دفعات کے تحت کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا گیا تو ہم پارلیمنٹ کے اندر اور باہر دونوں جگہ احتجاجی مظاہرے کریں گے۔ دوسری جانب نگینا سے رکن پارلیمنٹ چندر شیکھر آزاد نے بھی اس پورے معاملے پر شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے مسلم سماج سے امن و شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے اور کہا کہ وہ سڑک اور پارلیمنٹ میں ان کی لڑائی لڑیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں گستاخی کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ BJP کے ایجنڈے کا ایک منظم حصہ ہے جو اس قسم کے نفرتی بیان دلا کر مسلمانوں کو مشتعل کرنا چاہتی ہے، لیکن ہم ان کی اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ چندر شیکھر آزاد نے گستاخی کے مرتکب یتی نرسنگانند کے خلاف NSA کے تحت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محاسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔